اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سید الورا لیسن نمبر 2۔ اور لاسٹ لیسن میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب نے ایک عجیب سی منت مان لی، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو اور بڑے ہو کر وہ میرے دست و بازو بنے تو ان میں سے ایک کو میں اللہ کی راہ میں خانہ کعبہ کے پاس قربان کر دوں گا۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ خدائی کا کام جاری رکھا، اور آخر جب کنویں کے نشانات ظاہر ہونے لگے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ عبد المطلب زمزم دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر سے جھگڑا کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ عبد المطلب یہ کنواں صرف آپ کی ملکیت نہیں ہوگا بلکہ ہم سب اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ دراصل یہ ہم سب کے جد امجد حضرت اسماعیل کی میراث ہے، اس لیے ہمارا بھی اس میں برابر کا حق ہے۔ نہیں، حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ کنواں صرف میرا ہوگا، میں اس میں کسی کو بھی شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ صرف مجھے عطا کیا گیا ہے اور میرے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، معقول تھی، اور حکم صرف حضرت عبد المطلب کو دیا گیا تھا۔ مگر اب ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ قریش کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیجئے ورنہ ہم آپ کو بھی نہیں کھودنے دیں گے اور جھگڑا بڑھ جائے گا۔ عبد المطلب کو چونکہ اپنے موقف کی سچائی کا یقین تھا، اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ تم جسے چاہتے ہو حکم یا جج مقرر کر لو، ہم اپنا معاملہ اس کے روبرو پیش کریں گے، پھر اس نے جو بھی فیصلہ کیا وہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اب میں آپ کو اس کا مطلب بریف بتاتی ہوں کہ قریش جو تھے اگین وہ فائٹ کرنا شروع کر دی کہ اب جو زمزم کیونکہ نظر آنے لگ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر سے اب جو ٹریجر نکلے گا وہ گولڈ کے ہرن یہ وہ، تو اس میں ہمارا برابر کا حصہ ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے صرف اس کا حکم دیا، میں یہ کسی کو اس میں پورشن نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کو رکھ لیتے ہیں، پھر اس نے جو کوئی بھی ڈیسائیڈ کیا ہم سب جو ہے پھر اس کی بات کو مان لیں گے۔ سب نے کہا اوکے ٹھیک ہے، تو پھر سب نے سعد بن حزیم ایک قبیلہ تھا، اس کی کاہنہ کو جو ہے اپنا جج انہوں نے کہا کہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اب کاہنہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے ایک اسکالر ہوتے ہیں جن کے پامسٹری اور علم نجوم اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، جیسے وہ پریڈکشنز بھی کر سکتے تھے، اس زمانے میں لوگوں کی بڑی ویلیو ہوتی تھی۔ تو اور جس کائنہ کو انہوں نے نام لیا وہ شام کی رہنے والی تھی، سیریا میں رہتی تھی، تو اس لیے حضرت عبد المطلب اور ان کے چند ساتھی اور قریش جو تھے جو اپوزٹ پارٹی تھی ان کے چند ساتھی جو ہے وہ چل پڑے شام کی طرف کے جاتے ہیں اس کائنہ کے پاس، اسے ہم اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب ان دنوں مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان بہت سے بے آب و گیاہ صحرا ہوا کرتے تھے، all the way there was all deserts، جن میں تا حد نظر کسی آبادی کا نام نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک صحرا میں سفر کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، یعنی سٹور کر کے آف کورس پانی بھر کے مشکل سے ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے، اور آف کورس انسانوں نے بھی پینا ہوتا تھا اور جانوروں نے بھی، جو اونٹ گھوڑے یہ وہ ہوتے تھے۔ تو اب کیونکہ سخت قسم کی گرمی تھی اور وہ پانی، اب پیاس سے جب یہ لوگ بے جان ہو گئے تو مجبوراً فریق مخالف سے، اپوزٹ پیپل تھے، ان سے انہوں نے پانی مانگا کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا پینے کے لیے، تھوڑا سے دے دو۔ اب ان کے پاس حالانکہ پانی ابھی تھا، بٹ ان سنگ دلوں نے دینا گوارا نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں دیں گے، ہم اگر تمہیں دے دیں گے تو پھر ہم کیا پئیں گے، اس طرح تو ہم بھی پیاس سے مر جائیں گے۔ اب اس وسیع و عریض تپتے ہوئے جہنم زار میں تا حد نظر کوئی آبادی نہیں تھی جہاں سے پانی ملنے کا امکان ہوتا۔ جب حضرت عبد المطلب ہر طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب زندہ بچنے کی کوئی صورت نہیں، یعنی بالکل جان بلب ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے کیوں نہ ہم یہیں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کریں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ما ترون، کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارے کیا اوپینین ہے؟ ہم تو آپ کے تابع ہیں، انہوں نے جواب دیا، جو رائے آپ کی وہی ہماری، کہ ہم تو اوبیڈینٹ ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے ایک گڑھا یا قبر کھود لے اور اس میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرے، جب کوئی شخص مر جائے تو دوسرے جو زندہ ہوں گے وہ اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، اور اس طرح جو ہے وہ اس کی قبر بن جائے گی، اور سب سے آخر میں مرنے والے آدمی کی لاش البتہ کھلے صحرا میں پڑی رہے گی۔ اس طرح صرف ایک آدمی کی لاش کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا،
باقی سب تو ایٹ لیسٹ دفن ہو جائیں گے، اور سب کے بے گورو کفن پڑے رہنے سے تو یہ صورت بہرحال بہتر ہی ہے۔ یہ بڑی اچھی رائے ہے، سب نے کہا ہمیں آپ سے مکمل اتفاق ہے، سب نے ان کے ساتھ ایگری کیا۔ چنانچہ سب نے کیا کیا کہ گڑھے کھود کر اب اس کے اندر بیٹھ کے اور لگے اپنی اپنی موت کا انتظار کرنے۔ فریق مخالف کے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر پھر بھی ان کا دل نہ پسیجا، ان کا دل سافٹ نہ ہوا، انہوں نے پھر بھی پانی نہیں دیا اور کچھ دیر اسی طرح گڑھوں میں بیٹھے رہے۔ پھر اچانک حضرت عبدالمطلب کی رائے بدل گئی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واللہ یوں اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا انتہا درجے کی کمزوری اور ویکنس ہے، ہمیں بہر صورت سفر جاری رکھنا چاہیے اور آخری سانس تک جد و جہد کرنا چاہیے، امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پانی سے نواز ہی دے۔ ان کے ساتھیوں نے بھی اس رائے کے ساتھ اتفاق کیا اور اٹھ کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف چل دیے۔ حضرت عبدالمطلب بھی اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور اسے اٹھانے لگے۔ جب اونٹ اٹھا تو اللہ کی قدرت، اس لق و دق صحرا میں اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت عبدالمطلب نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی مسرت اور خوشی سے وارفتہ ہو کر نعرہ ہائے تکبیر بلند کرنے شروع کر دیے۔ ہر طرف فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پھر عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور برتن بھی بھر لیے۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس وقت پانی دینے سے انکار کر دیا تھا جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر گڑھے میں جا بیٹھے تھے، اور اندازہ کیجئے فراغ دلی اور کھلے دل اور اعلیٰ ظرفی کا عالم کہ کسی قسم کی طنز و تشنیع کیے بغیر، کسی قسم کا ٹانٹ نہیں کیا، کوئی تانا نہیں دیا، ان سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عمدہ اور وافر اور بہت سا پانی دے دیا ہے، عطا فرما دیا ہے، تم لوگ بھی آؤ اور خود بھی تازہ پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلا لو۔ اور اب وہ لوگ بھی آئے اور تازہ پانی کے مزے لوٹنے لگے۔ عبدالمطلب کی یہ عظمت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چٹیل صحرا میں چشمہ جاری فرما دیا، تو پھر دل ہی دل میں سب اپنی تنگ ظرفی، اپنا چھوٹے دل اور حضرت عبدالمطلب کی فراخ دلی کا جب موازنہ کیا، انہوں نے جب کمپیئر کیا تو انتہائی ندامت محسوس کی، انہیں بڑی اپنے آپ سے شرم محسوس ہوئی، انہیں امبیرسمنٹ محسوس ہوئی کہ ہم کیسے برے بنے تھے اور یہ لوگ کتنے اچھے بنے ہیں۔ تو کس قدر نادم ہوا میں برا کہہ کر، اسے کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا۔ سب یک زبان ہو کر پکار اٹھے کہ خدا کی قسم آئندہ ہم آپ کے ساتھ کبھی بھی آب زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ بلا شبہ جس ذات نے آپ کو اس خشک صحرا میں بھی پانی سے نوازا ہے، اس نے آپ کو زمزم سے سرفراز فرمایا ہے۔ جس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے شام کا سفر اختیار کیا تھا، اس کا یہیں پر فیصلہ ہو گیا، اب کسی کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہی، اس لیے سب یہیں سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ کے۔ یہ سب حضرت عبدالمطلب کے ساتھ سب نے ایگری کیا، اور کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو یقیناً ان کو زمزم عطا فرمایا، تو اب کیوں پھر شام کیوں جائیں، وہیں سے پھر واپس چلے گئے۔ اور واپسی کے بعد جب حضرت عبدالمطلب نے دوبارہ سے کھدائی شروع کی تو عمر بن حارث جو اس وقت کا پرانے ٹائم کا جو لیڈر تھا، اس نے جو ٹریجر جو دفن کیا تھا، سونے کے 2 ہرن اور دیگر سامان، وہ سب کچھ چیزیں نکل آئیں، تو قریش نے اس موقع پر بھی جھگڑا کیا اور برآمد شدہ سامان میں شرکت کے دعوے دار بن بیٹھے۔ عبدالمطلب نے قرعہ اندازی کی، یعنی انہوں نے ایک ڈرا کیا اور انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ اس طرح کرتے ہیں ہم، اور سب نے اس سے اتفاق کر لیا، اور قرعہ اندازی جب ہوئی تو سونے کے 2 ہرن کعبہ کے نام نکلے اور دیگر سامان حضرت عبدالمطلب کے نام نکلا، قریش کے نام کوئی چیز نہیں نکلی۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے لوہے کا جو سامان تھا اس کو ڈھال کر، یعنی میلٹ کر کے، اس کو کعبے کی جو ڈور ہے نا، اس ڈور کی شیپ بنائی، اور جو سونے کے جو 2 ہرن تھے ان کو میلٹ کر کے پورے کا پورا اس لوہے کے دروازے کے اوپر کوٹ کروا دیا، گولڈ پلیٹڈ اس کو کر دیا، اور یوں وہ مقدس کنواں پھر سے جاری ہو گیا، جس سے خلق خدا اب تک سیراب ہو رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، چونکہ عبدالمطلب اس پانی کو انتہائی متبرک اور پاکیزہ سمجھتے تھے، بلیسڈ واٹر، اس لیے پینے کے لیے اس کے علاوہ کسی اور ضرورت میں صرف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عام لوگوں نے اس کے تقدس کو
اس کی پاکیزگی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور دیگر ضروریات کے لیے بھی استعمال کرنے لگے، جیسے واشنگ کے لیے۔ ایک دن عبد المطلب نے ایک شخص سے دیکھا کہ وہ اس پانی سے، زمزم کے پانی سے نہا رہا ہے، اور انہیں بے حد غصہ آیا کہ ایسا مبارک پانی اور اسے غسل اور طہارت کے کام میں لایا جائے۔ دن بھر کڑتے رہے، اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں حکم ملا، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس پانی سے نہانے دھونے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ تو صرف پینے والوں کے لیے حلال اور مباح ہے، پھر آپ بے فکر ہو جائیں۔ عبد المطلب کی پریشانی دور ہوگی۔ انہوں نے حرم شریف میں تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ ایک خدائی اعلان تھا، پھر اس کی مخالفت کرنے والوں کو سزا کیوں نہ ملتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اس پانی کی حرمت پامال کرتا، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اور تھوڑے ہی عرصہ میں آب زمزم کی حرمت اور نظافت لوگوں کے دلوں میں ذہن نشین ہو گئی، اور انہوں نے دیگر ضرورتوں کے لیے اس کا استعمال ترک کر دیا۔ تو اس کی میں سلیس اردو یہ بتاتی ہوں کہ حضرت عبد المطلب کو بہت غصہ چڑھ گیا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس پانی کے ساتھ، زمزم کے ساتھ شاور لے رہا ہے، اور غصہ سارا دن وہ غصے سے بیچارے معذرت کے ساتھ سارا دن حضرت عبد المطلب غصے کے ساتھ کڑتے رہے۔ تو حضرت عبد المطلب جب سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں حکم ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ پاک پانی ہے، اسے نہانے دھونے کے لیے کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ اب یہ خدائی اعلان تھا، انہوں نے سب لوگوں کے سامنے یہ اناؤنس کر دیا کہ آج کے بعد کوئی اس پانی کو کسی پینے کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے یوز نہیں کرے گا۔ تو اب لوگوں نے پھر بھی جب نہیں سنا، تو کیا اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو بھی اس پانی کے ساتھ پینے کے علاوہ کوئی اور کام وہ کرتا تو وہ بیمار ہو جاتا، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہو جاتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں لوگوں کو سمجھ آ گئی، یہ بات ان کو یاد ہوگی کہ یہ پانی صرف پینے کے لیے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر زمزم جاری ہونے کے بعد تقریباً 30 سال یعنی 30 ایئرز کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا۔ اس دوران عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مزید بیٹوں سے نواز دیا۔ اب ان کے 10 بیٹے تھے۔ اب دیکھیں جیسی نظر انہوں نے مانی تھی، ان کے نام یہ تھے: حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور عبداللہ۔ ایک رات حضرت عبد المطلب سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے کہا، اپنی نظر پوری کرو۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی وہ 30 سال پہلے کی بات تھی، اور ان کے ذہن سے بالکل ہی نکل چکی تھی، اس لیے وہ نہ سمجھ سکے یہ کون سی نظر مراد ہے۔ بہرحال احتیاطاً ایک دمبا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر کہا گیا، اس سے عمدہ چیز کی قربانی پیش کرو۔ عبد المطلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی، اور تیسری رات پھر سے حکم ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑھیا شے قربان کرو۔ عبد المطلب نے ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم فرما دیا۔ چوتھی رات پھر کہا گیا، اونٹ سے بھی اعلیٰ چیز کی قربانی دو۔ اب اہل عرب کے نزدیک اونٹ سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتی کہ جس کی قربانی دی جا سکے۔ تو عبد المطلب نے حیرت سے پوچھا کہ اونٹ سے بہتر بھی کوئی چیز ہے؟ خواب میں جواب ملا کہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو جسے ذبح کرنے کی تم نے نظر مانی تھی۔ تب عبد المطلب کو کھٹاک سے ایک دم سے ان کو 30 سال پرانی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے اس وقت یہ منت مانی تھی، اگر خدا نے مجھے 10 بیٹے دیے جو بڑے ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ان میں سے ایک کو کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو کوئی پیغمبر نہ تھے، خلیل اللہ نہ تھے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اس موقع پر انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، ان سے ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت اپنی نظر کا قصہ بیان کیا، بچوں کو بتایا کہ یہ قصہ ہوا تھا، میں نے اس طرح نظر مانی تھی، یہ بھی بتایا کہ اب اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مجھے خواب میں اس طرح کا حکم ہوا ہے۔ بیٹوں نے بھی باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا، سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، آپ ہم میں سے کسے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ! دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بالکل اپنے جد اعلیٰ کی طرح کھڑے ہو گئے کہ جس کو چاہیں آپ لے جائیں اور اپنے ساتھ اور ذبح کریں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تم سب ایک ایک تیر لو، اس پر اپنا اپنا نام لکھو، پھر ان سب تیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب سب نے تیروں پر اپنا اپنا نام لکھ لیا تو حضرت عبد المطلب اپنے سب بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبہ مکرمہ گئے۔ کعبہ میں ایک شخص حبل نامی بت کا مجاور تھا،
یعنی اس وقت کعبے میں بت ہوتے تھے، کوئی ایک بت کا نام ہبل تھا، تو وہ شخص اس بت کی جو ہے نا وہ اس کی